بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق چند حقائق بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالم کی دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے جانشین مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی۔ قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا تو وہ نسلاً ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے تابع رہے۔ اس شاخ میں جب پستی و تنزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ یہودی کہتے کہ جو ان کے طریقے بندگی پر چلے گا وہی راہ حق پر ہے، اور عیسائی کہتے کہ جو ان کے طریقے بندگی پر چلے گا وہی دین حق پر ہے۔ حالانکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات پر مبنی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے پر ہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے اور جن کو یہودی عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے تھے، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار انہی مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے۔ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار کا منصب رکھتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، مگر نمرود کا دعویٰ خدائی دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اس کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے دعویٰ اس بات پر تھا کہ ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں۔ میری زبان قانون ہے، میرے اوپر بالا اقتدار نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ نمرود کے پوچھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر اس کے باوجود نمرود اپنی ڈٹائی پر قائم رہا۔ بجائے حق قبول کرنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ 10 روز تک وہ جیل میں رہے، پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ غرض کہ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کا ذکر ہوا ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسانی کا امام رہنما بنایا جائے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں۔ امید ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔